العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آئی ایم شفق عرفان, یور ہوسٹ فار دس کورس. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے آپ کو سمپلی 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے, نیچے کچھ آپشنس ہوں گے. ہمیں ریکویسٹ سینڈ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ مینس کہ ہمیں آپ کی ریکویسٹ نظر آ رہی ہے. نمبر 2, جب آپ کو ڈسکشن میں شامل کیا جائے گا تو آپ کی اسکرین پر ایک میسیج آئے گا, کائنڈلی ایکسیپٹ دیٹ میسیج. نمبر 3, جب آپ سے کہا جائے کہ آپ بات کیجئے تو ان میوٹ یور مائک اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے, اور پھر فوراً بعد اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر آپ کی باری نہیں آئے تو آپ نے بالکل بھی سیڈ نہیں ہونا. یو ہیو 2 ادر آپشنز. یو کین ٹیک پارٹ ود یور ساتھیز چیٹ آپشن پر کلک کر کے, اور ایلس آپ Q&A میں ہمیں کویسچنس پوز کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ہر دفعہ جب لیسن پڑھتی ہوں, سنتی ہوں, تو لگتا ہے کہ اس دفعہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, یہ تو بہت دل کو چھو رہی ہے. لیکن پھر خیال آتا ہے کہ یہی فیلنگ پچھلی دفعہ تھی. میری جو فیلنگ ہے, مجھے لگتا ہے اس حد کی فیلنگ ہوگی. اور ہر بار جس طرح مصنف جھنجھوڑتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی طرح غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی, آج کے ہم شروع کرتے ہیں سیشن کو, اپنے ڈسکشن کے مذاکرے کا آغاز کرتے ہیں. ہم جہاں سے آج کا لیسن شروع ہونا ہے, میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی اس کو جملے کو پڑھے. سرور جہان, آپ پڑھیے کہاں سے آج کا سبق شروع ہوگا, وہ جملہ پڑھیے. مائک آن کیجئے سرور اپنا. السلام علیکم. وعلیکم. ومن وفقه الله تبارک و تعالی لبیان ما تضاعف فيه الاجور ويهتدي بسببه. جزاک اللہ خیر. اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے میرا, آپ نے الحمدللہ اس کو پڑھ دیا. میرا سوال یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی بات بیان کرنے کی توفیق دے, کہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان کرنے کی توفیق دے دے جس سے اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے, تو یہ جو اجر کئی گنا بڑھ جانے کی بات یا 2 گنا بڑھ جانے کی بات آتی ہے, جتنا بھی اللہ تعالیٰ چاہے اجر دے دے, تو یہ کیوں کہا گیا؟ کوئی دلیل دیں کہ اجر بڑھ جاتا ہے. کون دلیل دے گا؟ زائی, آپ میرے پاس آپ کا نام ZAYY آ رہا ہے, آپ اپنا مائک آن کیجئے, آپ کا ہینڈ بھی ریز ہے, آپ بتائیں گی. نغمہ وجیح کا مائک آن ہے. جی نغمہ, آپ بتائیے کہ یہ اجر کیسے بڑھ جاتا ہے جس بیان کرنے سے.
یہ جو اوپر حدیث کوٹ کی گئی ہے، من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، یعنی اس کو اس کا بھی اجر ملتا ہے جو بات سن کے پھر اس پہ عمل کرتا ہے۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے، اللہم اجعلنا منہم، ہمیں بھی اللہ ان میں سے کرتے جن کے اجر وہ بڑھاتا رہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ اس میں یہ بات کی گئی ہے نا لی بیان جی کی بات آ رہی ہے، تو کسی صورت کے تناظر میں آپ بیان کی اہمیت بتا سکتی ہیں؟ رخسانہ یاسمین آپ بتائیں الرحمن علم القرآن علمہ گی، البیان۔ کون بات کر رہی ہے؟ پلیز نام بتائیے۔ جی نغمہ۔ نغمہ، آپ کا نام شاید کسی اور نام سے آ رہا ہے یہاں، ٹھیک ہے جی۔ نغمہ آپ نے درست بتایا، دوبارہ پڑھیے۔ الرحمن علم البیان، علم البیان، علم القرآن، علم آگے علم جی خلق الانسان، خلق الانسان علمہ البیان۔ دوبارہ سے پڑھیے، کوئی ایک علمہ پڑھیے البیان، جی، نغمہ آپ پڑھیے۔ الرحمن، سیکنڈ آیت یاد نہیں آ رہی مجھے۔ اچھا چلے، کون بتائے گا جی سیکنڈ ہے؟ رخسانہ یاسمین آپ بتائیں گی؟ خالدہ آپ بتائیں گی؟ کتنی دفعہ پڑھی ہوگی نا یہ؟ جی کوئی بات نہیں جی، کون بتائے گا؟ رخسانہ آپ الرحمن بتائیں خلق۔ گی؟ اچھا چلیں جی، آج کا ہوم ورک پھر ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ سورۃ الرحمن کی پہلی 5 اور 6 آیات جو ہیں وہ باواز بلند پڑھنی ہے، اور نیکسٹ ٹائم جو آپ میں سے سنانا چاہے گا سنائیں، ٹھیک ہے؟ بیان کے تناظر میں ہی میں نے اس کو آپ سے پوچھا تھا، تو اچھا ہے ہم اس کو دہرا لیں گے، یہ ہم ہوم ورک کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ خیر، نیکسٹ سوال کی طرف آئیے، یہ بتائیے کہ اس میں یہ انہی آگے مزید جو لائنز ہیں اور آگے جو پیراگراف ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو بیان ہے، اللہ کی بات بیان کرنا یا دین کی بات بیان کرنا یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تناظر میں بات ہو رہی ہے نا، تو اچھی بات بیان کرنا جو ہے کن 2 قسم کے لوگوں کو وہ بیان پہنچتا ہے اور ان کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عربک میں بتائیں، خالدہ آپ بتائیے۔ جی مائک آن السلام کیجئے علیکم۔ خالدہ اپنا۔ وعلیکم۔ وَيَهْتَدِي بِسَبِيبِهِ الْجَاهِلُ وَالْمَغْرُورُ ہوں، وَيَسْتَنِيرُ بِنُورِهِ الْعَاقِلُ الرَّزِينُ۔ گڈ، اس کا ترجمہ کیجئے۔ وہ وَيَهْتَدِي وہ ہدایت دیتا ہے اس کے سبب کی وجہ سے جاہل کو، اور مغرور جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور وہ روشن کرتا ہے اس کے نور کے ساتھ عاقل کو جو کہ حلیم اور سمجھدار ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو کیا سمجھ میں آیا بیان؟ پھر اس سے بات کیا سمجھ میں آئی آپ کو؟ بات یہ ہے کہ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جاہل اور ایک مغرور، یعنی دھوکے میں پڑے رہنے والے۔ تو اور دوسری طرف کچھ لوگ عقل مند ہوتے ہیں، حلیم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ دونوں ہی فائدہ اٹھاتے ہیں نیکی بھلائی کی بات کا، جو بھی نیکی کا ان کو حکم دیتا ہے دونوں ہی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نیکی کا حکم دینے والوں کو خیر کثیر مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بات ضائع نہیں ہوتی، ہمیں بات کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کچھ لوگوں کا نور زیادہ بڑھ جائے گا اور کچھ کو ہو سکتا ہے اس سے بات سمجھ آ جائے، لیکن وہ کب سمجھ میں آتی ہے وہ انشاءاللہ آگے کے جو پیراگرافز آئیں گے ان میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب میرا اگلا سوال جو ہے کسی اور ساتھی سے ہے، میں عربک پڑھتی ہوں اور آپ مجھے جواب اس میں سے سوچ کے بتائیں۔ اس میں جو آ رہا ہے نا وَامْتَنَّ عَلَيْهِ بِتَزَايُدِ الْأَجْرِ وَهُوَ فِي التُّرَابِ رَمِيمٌ، تو اس میں یہ بتائیے کہ اس میں بات ہو رہی ہے کہ اور اس سے پہلے تھی کہ فقد ارادہ الکریم الخیر کثیر، کہ اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا اسے بہت زیادہ خیر کے لیے اور اس پر احسان کیا اجر کے کئی گنا زیادہ ہونے کے ساتھ۔ یہ ساری کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ اپنی ایکٹیویٹی میں لکھیے، کون ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے؟ ایکٹیویٹی میں لکھیے، چیٹ پہ لکھیے کہ اللہ نے اس کو بہت زیادہ خیر کے لیے پیش کر دیا، اس پر احسان کیا۔ جی میں دیکھتی ہوں آپ کی چیٹ باکس میں کیا آ رہا ہے، پھر انشاءاللہ ہم باقی ساتھیوں سے اس کو شیئر کرتے ہیں اور پھر اسی سے ریلیٹڈ اگلا سوال آپ سے پوچھتے ہیں۔
جی بالکل درست جواب آ رہے ہیں کہ جس نے خیر کی بات بتائی یا جس کو بیان کرنے کی توفیق مل گئی، جس نے اینی تھنگ گڈ کنوے کر دی، معلم جو بن گیا، دائی جو بن گیا، جس کو توفیق دے دی گئی. بالکل یہ کسی ایک پرٹیکولر بندے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ جیسے کچھ ساتھیوں نے لکھا ہے امام بخاری کی بات ہو رہی ہے، یا کچھ نے لکھا ہے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن ہر اس شخص کے لیے یہ ہے جس نے دعوت اللہ کا کام کیا. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ اس پر یہ جو بات ہے کہ اللہ نے اس پر احسان کیا، کیا احسان کیا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ میں دیکھتی ہوں کن کن کے ہینڈ ریز ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں. منزہ ڈار آپ بتائیں گے کیا احسان کیا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ احسان کیا کہ اس کو توفیق دے دی بیان کرنے کی، اور یہ بیان جب وہ کرتا ہے تو وہ اس میں جو اوپر کیٹیگریز بتائی گئی، جیسے ایک سسٹر نے پہلے شیئر بھی کیا کہ جاہر اور مغرور اور عاقل اور رزین، یہ ٹھیک ہے، سب وہ تو جو ہے ہو گیا. دیکھیں بیان سے یہاں بیان کے احسان کے ساتھ ہی جواب بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھیں، ذرا پڑھیے نا ومتنا سے، پڑھیے عربک پڑھیے. وَامْتَنَّ عَلَيْهِ بِتَزَائِدِ الْأَجْرِ وَهُوَ فِي التُّرَابِ رَمِيمٌ. ہاں تو یہ بھی تزاید الاجری، تو یہ اس سے کیا مطلب ہوا؟ کیا احسان کیا؟ کئی گنا اجر جو ہے اس کے ذریعے، اس کام کے ذریعے اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. ہاں یہ احسان کیا کہ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ اس پر کیا احسان کر رہا ہے کہ اس کا اجر بڑھا رہا ہے. الحمدللہ نہیں، کتنی یہ کام خوبصورت جو طریقے سے بات کرنے کی ہے. والا ہے، یہ جی کام بیان کا جو کرنے والا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو اوپر جن لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے کوئی ان پہ احسان کر رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا اس پہ احسان ہے کہ اس نے اسے موقع دے دیا کہ وہ اس خیر کثیر کو حاصل کرے، کئی گنا اجر کمائے. بالکل، بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کر دیا، بارک اللہ فیکی. اچھا جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. نیکسٹ سوال میرا یہ کہ یہ جو بلکہ سوال کیا ہے، چلیں آپ میں سے کوئی جو بھی جواب دینا چاہے دیکھتے ہیں. سائمہ ناز آپ سے سوال کرتے ہیں یہ، اور باقی سب بھی، بلکہ پہلے میں باقی سب سے کہتی ہوں، چلیں پہلے ایکٹیویٹی میں کرتے ہیں اس کو. یہ جو نا ترابی رمیم، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اسے وہ مٹی میں بوسیدہ ہو چکا ہے. ذرا تھنک آف اٹ. کس کس نے مٹی میں بوسیدہ ہو جانا ہے؟ اب آپ کا جواب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کوئی خاص شخص ہے جس سے مٹی میں بوسیدہ ہو جانا ہے؟ all of us, yes we all. بالکل اتنی تیزی سے ماشاءاللہ آپ چیٹ میں لکھ رہے ہیں کہ سب نے مٹی میں بوسیدہ ہو جانا ہے. اچھا یہ بتائیں، ان سب میں کیا آپ میں سے ہر شخص کیا کرے؟ اپنے جسم پر ہاتھ رکھے، پھیریں اپنے جسم پہ. اب یہ ذرا سب پریکٹیکل ایکٹیویٹی کریں. ذرا اپنے فیس پہ ہاتھ پھیریں میرے ساتھ، میں بھی پھیر رہی ہوں. اپنی باڈی پہ پھیریں، اپنے بازو پر، اپنی ٹانگ پہ، اپنے جسم پہ، اپنے بالوں پہ. ہمارے کچھ لوگوں کو اپنے بال بہت پیارے لگتے ہیں، کچھ کو اپنی آئیز بڑی پسند ہے، کچھ کو اپنا فیس بہت پسند ہے نا. ہم اپنی اپنی محبت میں گرفتار رہتے ہیں. یہ کیا ہو جانے؟ یہ سب سیدھا ہو جانا، ختم ہو جانا ہے، مٹی میں مٹی ہو جانا ہے. اب اس کو سوچ کر سوچیں کہ اس وقت کیا چیز کام آئے گی، کیا چیز کام آئے گی. کیا اس وقت وہ تمام لباس جو میری الماری میں ہے وہ میں نے پہنا ہوا ہوگا، یا وہ جو میرا آل بیوٹیفائی کرنے کا سامان میری ڈریسنگ ٹیبل پہ ہے کیا وہ کام آئے گا، یا وہ جو میری ٹریجری ہے، جو میرے اکاؤنٹس ہیں، جو میرے بھرے ہوئے جیولری کے شیلف یا پرسز کے پرسز، وہ سب کام آئیں گے؟ نہیں. بالکل ٹھیک، آپ سب کے بالکل درست جواب آ رہے ہیں. نیک اعمال. اور نیک اعمال، اب دیکھیں یہاں اس سے پیچھے ہم نے ایک بات پڑھی تھی نا کہ اپنا نیک عمل بھی فائدہ دے گا، اور کون سا دوسرا بھی فائدہ دے گا؟ لکھیے، اور کون سا دوسرا فائدہ دے گا؟ ایک تو اپنا کیا ہوا نیک عمل فائدہ دے گا نا، اور کون سا فائدہ دے گا؟ جی بہت اچھا جواب آ رہا ہے. بالکل، جو دوسروں کو آپ نے سکھایا اور آپ نے پیچھے چھوڑ گئے آثار، وہ بھی کام آئیں گے. جو کسی کو بتایا، بالکل اتنی ماشاءاللہ اچھے آپ کے جواب آ رہے ہیں کہ جو آپ نے دوسروں کو بتایا. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کرنے والا کیسے ہے؟ گویا
نیکی کی بات بتانے والا کیسے ہے؟ گویا نیکی کرنے والا. جی تو اس لیے اس بوسیدگی سے پہلے مجھے اور آپ کو خود بھی عمل کرنے ہیں, اور اپنے بینک اکاؤنٹ کا اموال کا بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے, دوسروں کا عمل بھی ہم نے سمیٹنے ہیں. کیسے؟ اچھی بات بتا کے اور سکھا کے. کتنے اچھا یہ بتائیں, چلیں اب میں آپ سے پوچھتی ہوں, اب آپ شیئر کریں. آپ میں سے کوئی شیئر کرے کہ آپ کو یہ جو مصنف رائٹر یہ لکھ رہے ہیں, اس کو پڑھ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کیا فیلنگ آتی ہے؟ سائمہ آپ نے اگر جواب دے دیا تو کوئی. سیما عصمت آپ بتائیے. سوال کیا تھا میرے جو ہوتا ہے؟ ہاں یہ کہ اصل میں آپ کے دل کے جو اندر جذبات ہوتے ہیں نا, ان کو چھیڑتے ہیں وہ ایک لحاظ سے, کہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کے آ جائیں. آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, آپ کے دل پر جو ہے ہاتھ پڑتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے. بہت اچھی طرح آپ نے بتایا ماشاءاللہ, کہ دل پھر گویا جا کے لگتی ہے نا بات, دل پہ ہاتھ پڑتا ہے کہ یہ تو مجھے سوچنا ہی چاہیے ذرا, یہ تو میرے لیے ہی کچھ کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک کہہ رہی ہیں. نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. یہ جو ہے نا یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے, وَذَلِكَ حَظٌّ لَا يَذْهَدُ فِيهِ. ادھر میں آپ دیکھیں یہاں پر ایک یہ بات کہہ رہے ہیں, بینش آصف سے پوچھتے ہیں یہ سوال. یہ کہہ رہے ہیں کہ یا نائمن علی فراش التقصیر متی تفیق من هذا المرض. تو اس میں یہ اس جملے میں مصنف نے کس بیماری کی طرف اشارہ کیا, کون سی بیماری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. جی انہوں نے کہا ہے کہ سستی اور غفلت سے نکلنا ہے, تبھی جو ہے نا وہ افاقہ ہوگا. جب ہم اس ٹھیک ہے, سستی سے بیماری مرض سے کیا ہے؟ نکلیں. بیماری آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کی, سستی اور کوتاہی جسے کہیں گے, سستی کوتاہی. ٹھیک ہے, اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ مرض تو پتہ چل گیا کیا ہے, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور واقعی کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی بیماری ہے, کوئی مرض ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں؟ جی بالکل. جی بالکل یہ بیماری ہے, اگر لگ جائے تو انسان جب تک خود کو کیا کر دیتی ہے؟ جی کیا کر آواز دیتی ہے کٹتی بندے کو؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیسے بیماری ہے, نظر تو نہیں آتی. یہ بیماریوں انسان کا کو اس طرح انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں جو جیسے صبح کو اگر اٹھنا چاہیں نا ہم کہ اٹھ رہی ہوں, نماز پڑھ رہی ہوں, نماز پڑھ, لیکن وہ بستر سے لگا ہوا ہوگا, وہ اٹھے گا ہی نہیں. اس طرح کی السلام غفلت علیکم باجی, اور میں بیٹھے بتاؤں. بیٹھے بھی وہ یہ. ٹھیک ہے چلیں, جزاک اللہ خیر, بالکل درست آپ نے کہا. دوسری کون سی ساتھی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ میں بتانا چاہ رہی ہوں؟ بتائیے, نام بتائیے اپنا. نغمانہ نجم میرا نام ہے, چکوال سے میرا تعلق ہے. تو یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بیماری ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں, یہ انسان کے عمل کو مفقود کر دیتی ہے, اس کی صلاحیتوں کو بالکل باؤنڈ کر دیتی ہے, اور وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ نے کہا. حالانکہ اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے, وہ کر جی سکتا جی ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں کر سکتا, لیکن وہ بس صلاحیتیں اس ہوتی ہیں بیماری کا لیکن شکار. اس کو وہ باؤنڈ کر دیتی ہے یہ بیماری جو ہے وہ کرنے آپ کے لیے. چکوال سے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں چکوال سے تعلق رکھتی ہوں. الحمدللہ, بہت خوشی ہوتی ہے جب ماشاءاللہ اتنے دور دور سے سب ساتھی کنیکٹڈ, اور ہم کتنے قریب. آواز آپ کی اتنی صاف آ رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کوئی آپ میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہیں. جی الحمدللہ. جزاک السلام علیکم. چلیں جی, اب ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں دوبارہ. اب میں نے یہ جو سوال کرنا ہے نا, یہ آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہے, لیکن آپ نے کسی اور کا سوچ کے نہیں لکھنا. آپ نے اس کو کیا سوچ کے لکھنا ہے؟ میرا سوال یہ ہے, میں کب سستی کا شکار ہوتی ہوں دین کی طرف بلانے میں؟ دنیاوی کاموں میں نہیں میں پوچھ رہی, دین کی طرف بلانے میں کب سستی کا شکار ہوتی ہوں, یا کن وجوہات, وہ کیا ریزنز ہوتے ہیں, وہ کیا اوکیزن ہوتے ہیں, وہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں جب میں سستی کا شکار ہو جاتی ہوں. جی دیکھتے ہیں جی کیا جواب آ رہا ہے.
سامنے والا مائنڈ نہ کر لے. بالکل جی, یہ بڑا ویلڈ ریزن ہے جس وجہ سے ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نہیں بتاتے کہ یہ مائنڈ نہ کر لے. لیکن یہ ویلڈ ریزن جو ہے نا, یہ بعض اوقات ایسی ہمارے دل کا ڈر ہوتا ہے, جب ہم بتاتے ہیں تو وہ تو بہت جلدی اس کو پکڑ لیتا ہے کہ اچھا بڑی اچھی بات ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یوزلی جب قریبی رشتہ داروں کے سامنے ہم سستی کا تو نہیں, وہ کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں. سستی تو نہیں ہم کر رہے ہوتے, پر ہماری ہمت نہیں بڑھ رہی ہوتی. تو ہمت پکڑیں اور حق بات کریں اور اللہ سے مدد مانگیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بس یہ دعا مانگیں اور اللہ کا نام لیں اور بات اچھی طرح کریں, انشاءاللہ اس پہ بھی دیکھیں گے. پھر ایک ساتھی لکھ رہی ہے, جب خود کو سفر کرنا پڑا تھوڑا سا بھی تو فوری پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ویری امپورٹنٹ ریزن. یہاں جہاں اپنا کوئی مفاد پہ زد پڑ رہی ہے وہاں ٹھیک ہے, گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہو جاتی ہے. جب گھر والوں کو دعویٰ کرنا ہو, جی سب سے مشکل کام لگتا ہے کیونکہ وہ ان اینڈ آؤٹ بہت زیادہ جانتے ہیں نا. دوستوں کے سامنے یا گھر سے نکلنا مشکل لگتا ہے. کوئی بات نہیں, دیکھیں اب جو چیز مشکل لگتی ہے نا اس کو چھوڑ کر جو ہو سکتا ہے کوئی واقعی وہ جنون مشکل ہو, تو جہاں کر سکیں وہیں پھر کر لیں. پھر نیند, جی نیند غالب آ جاتی ہے. اچھا گھر سے باہر نکلنے میں کچھ لوگوں کے رویوں کے ڈر سے برائی, بعض اوقات بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. بڑی خطرناک صورتحال ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ بعض اوقات بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. کیوں؟ یہ جو بات ہے نا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کرنے کا. لیکن ایسا نہیں سوچنا چاہیے, فائدہ تو ابھی تو پیچھے پڑا ہم نے, کچھ کا ایمان زیادہ بڑھ جائے گا, کچھ کو سمجھ میں آ جائے گی. جب لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے دین کی بات سننے میں, سامنے والا دلچسپی نہیں دکھاتا. ایک اور بہت اچھا زبردست میری ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ جب میں ایمان بڑھانے والی جگہوں سے خود دور ہوں. جی بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ انہوں نے کیا. سستی اور کوتاہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مجلس یا ایسی جگہوں سے دور ہوتے ہیں یا ایمان افروز ایسے ماحول سے دور ہوتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان بڑھے. تو پھر فوری کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ جڑے جو آپ کو تواصل بالحق کر سکے. یہ ایک اور انہوں نے لکھا ہے کہ اچھا پھر کر لوں گی, یہ ایک وجہ ہوتی ہے. یا اپنے کیے کو بہت سمجھنا, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ آنسرز آ رہے ہیں کہ واقعی بہت تھوڑا سا کر کے کیا کہہ دیتے ہیں بھائی اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا. یا یہ کہ پھر جیسے ایک ساتھی نے لکھا کہ شرم آتی ہے. دیکھیں اگر بولنے میں شرم آتی ہے تو لکھ کے کر لیں, نہیں تو کوئی چیز فارورڈ کر کے کر لیں. آج میں ایک شرم ان سب سستی اور کاہلی سے اور جو یہ ساری رکاوٹوں سے دور کرنے کی ایک ایکٹیویٹی کروں گی آپ کے ساتھ. چلیں ہم ایک ہوم ورک کریں گے. وہ یہ کریں گے ہم, ایک ساتھی نے کہا جب تیاری صحیح نہ ہو, یہ بالکل صحیح ریزنز آ رہے ہیں, یہ ہوتے ہیں, یہ سب ہوتے ہیں. یا یہ کہ شیطانی وسوسے غالب آتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی لے گا نہیں لے گا, بیجا کوئی سوال آگے سے کر دے گا. تو دیکھیں یہ ساروں کا نا حل ایک ہم یہ نکالتے ہیں کہ پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں, آپ کے یہ ساری چیزیں اس سے کور ہو جائیں گی. ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب ہم نے آج رات کو, آج جو ہم فقہ القلوب کا پوسٹر آپ سے شیئر کریں گے گروپ میں, وہ پوسٹر جو ہے نا اس پر کوئی آپ سے سوال کرے گا, نہ کوئی اس کو آپ سے اس پر تنقید کر سکتا ہے اگر آپ اسے شیئر کریں. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, کراچی جو فقہ القلوب ہے, الہدا کراچی کی جو فقہ القلوب کی سائٹ ہے فیس بک کی, وہاں جانا ہے. اور آج جو وہاں ایک تو ہم آپ سے گروپ میں شیئر کریں گے نا, اس کو آگے شیئر کریں, لیکن آج جو وہاں پر پوسٹر شیئر ہوگا آپ نے اس پوسٹر پر کمنٹ لکھنا ہے. اس پوسٹر کو جو آج شیئر ہوگا فیس بک پر, اس کو آج آپ گروپ میں شیئر کریں. یہ میں اپنے پینلسٹ سے کہہ رہی ہوں کہ جو انہوں نے پوسٹر آج فیس بک پر شیئر کرنا ہے اسی پوسٹر کو آج وہ گروپس میں شیئر کریں, بے شک وہ ریپیٹ بھی ہو چکا ہو, اس لیے کہ اس پوسٹر پر آپ سب جا کر کچھ کمنٹ لکھیں گے. آپ آمین سبحان اللہ الحمدللہ نہیں لکھیں گے, آپ کوئی کمنٹ لکھیں گے. آپ نے اس پوسٹر کو پڑھ کے کیا فیل کیا, اس میں جو بات ہے, پوسٹر کیا ہے, وہ تو فقہ القلوب کی کچھ سینگز کو اٹھا کے پوسٹرز بنائے گئے نا. دیکھیں اس طرح یہ جھجک ختم ہوگی, اس طرح یہ سستی ختم ہوگی, اس طرح متواصل بالحق ہوگا, اس طرح انشاءاللہ
آپ میں مزید کانفیڈنس آئے گا. استاذہ محترمہ کی جو فیس بک ہے اور دوسری انسٹاگرام پہ وہ شیئر کرتی ہیں, میں عمومی روزانہ ہی کوشش کرتی ہوں, کبھی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے, کہ میں ان پر جاؤں اور کچھ نہ کچھ کمنٹ لکھوں. آپ یقین کریں اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی کمنٹ ہم لکھتے ہیں نا, تو لوگ اس کے جواب میں کمنٹ لکھتے ہیں, وہ اس پر پوچھتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, تو اس طرح ایک بانڈنگ بھی کریٹ ہوتی ہے نا. الحمدللہ آپ نے کہا ہے کہ آپ لوگ شیئر کرتے ہیں, بالکل الحمدللہ شیئر تو آپ نے کرنا ہے, لیکن آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ جو پوسٹر آج گروپ میں شیئر ہوگا وہی پوسٹر فیس بک پہ شیئر ہوگا, اور وہی پوسٹر پر آپ جا کر وہاں کمنٹ لکھیں گے فیس بک پر. شیئرنگ تو ضرور کریں لیکن کمنٹ لکھیں. اس سے ہم ان سستیوں کو اور ان چیزوں کو انشاءاللہ نکالیں گے. انگلش میں لکھیں, اردو میں لکھیں, رومن میں لکھیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور ہم اس سستی اور غفلت پر قابو پائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب کا جو یہ ماشاءاللہ فوراً پرامپٹ رسپانس ہوتا ہے نا, اور فوراً آپ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کریں گے, تو وہ بس مجھے ہی بڑی ایمانی تقویت ملتی ہے اور طاقت ملتی ہے, کیونکہ اسی لیے وتواصوا بالحق کا اتنا اجر ہے نا. چلیں جی نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. اب میں اپنی کسی ساتھی سے لوں گی یہ سوال. ہماری ساتھی ادیبہ آصف سے ہم اس سوال کو پوچھتے ہیں. ادیبہ, انہوں نے حسرتوں کا کچھ اظہار کیا ہوا ہے, تو وہ کیا کیا ہے حسرتیں, یہ بتا رہے ہیں آگے, آپ بتائیں گی؟ جی. انہوں نے بتایا یا حسرت علی العباد کم یضیعون اوقاتہم فی اللہو واللعب واللذات والشہوات, کہ ہائے افسوس اس کو یضیعون, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کم یضیعون, ٹھیک ہے. اس پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کتنا زیادہ اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں, اور کھیل اور تماشوں میں اور دنیا کی لذتوں میں اور اپنی خواہشات کو مکمل کرنے میں. اور یہ بات تو ظاہر بہت ہی وہ ہے کہ ہم ضائع سچ میں کرتے ہیں, بلکہ یہ میرے ساتھ بھی ہے کہ میں بہت سارا اپنا وقت بہت ضائع کر دیتی ہوں. لیکن جب سے میں فقہ القلوب کی طرف آئی ہوں, میں نے یہ پڑھنا شروع کرا, مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں اس کلاس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی, کبھی نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. ادیبہ حالانکہ آپ کہاں کے ہیں, آپ کہاں رہتی ہیں, کس شہر میں رہتی ہیں؟ میں انڈیا میں رہتی ہوں, دہلی میں. اچھا, دہلی سے آپ کنیکٹڈ ہیں ہمارے ساتھ, الحمدللہ. کتنی ہم ایک راستے کے مسافر ہیں نا, علم کے راستے کے, دین کے علم کے راستے کے. دور ہے لیکن قریب ہے, الحمدللہ. اہلا وسہلا مرحبا. تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اس کلاس میں پڑھنے کا؟ بہت زیادہ. میں تو اپنی ساری دوستوں کو بھی, مطلب مجھے بولنے کا بہت زیادہ پتہ چلا کہ میں کس طرح اپنی بات کنوے کر سکتی ہوں. مطلب میں قرآن کی کلاسز لیتی ہوں, لیکن میں قرآن کے ساتھ لیتی ہوں, لیکن میں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کی پورا لیسن کر کے بیٹھوں, اور پھر میں اس کی تیاری جب کرتی ہوں نا, تو مجھے سچ میں سمجھ میں آتا ہے کہ میرا وقت کتنا ضائع ہو رہا تھا اور میں کہاں ضائع کری تھی. تو مجھے اس سے سچ میں بہت فائدہ ہوا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا وقت ایسی جگہ لگائے کہ وہ آپ کے لیے بہترین اجر کا باعث بن جائے, اور آپ کو اس سے دگنا چوگنا اور جتنے بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے, آپ کو بھی اور جن لوگوں تک آپ خیر پہنچائیں ان کو بھی. ٹھیک ہے, چلیں جی. ادیبہ کے بعد اب یہ ہمارے پاس دوسرا نام آ رہا ہے, عائشہ منزل کے نام سے آ رہا ہے. تو آپ دوسری بتائیں گی کہ کون سی ایک اور حسرت کا یہ یہاں پر بات کر رہے ہیں؟ یہ ہے یا حسرت المفرطین کم آتاہم اللہ من آیاتی بینتی فلم یستجیبوا. کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں دی ہیں ہمارے ارد گرد, نشانیاں ہی نشانیاں ہیں, چاہے ہم اپنے اوقات کو لے جاتے ہیں یا دین کے راستے پر استعمال نہیں کرتے. کوئی نشانی ایک بتائیں. سب سے بڑی نشانی تو ہماری بیان کرنے کی ہی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت عطا کی ہے, کہ اگر ہم اس کا درست استعمال کر لیں, ہم اپنے گھروں سے شروع کریں, اور پھر قلم کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت, لکھنے کی صلاحیت دی ہے, تو یہ اور اس کے علاوہ پھر اس کی جو نشانیاں ارد گرد ہمارے پھیلی ہوئی ہیں, ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. الحمدللہ. آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے ہے؟ آمرہ عزیر. اچھا, تو آپ کراچی سے؟ جی, عائشہ منزل برانچ.
ٹھیک ہے الحمدللہ. علیحدہ کی عائشہ منزل برانچ سے آپ. ٹھیک ہے. اچھا جناب اور یہ ایک اور حسرت بھی آگے کہہ رہے ہیں نا, نام تو نہیں وہ حسرت لے رہے لیکن ایک غم کا اظہار کر رہے ہیں, وہ کون بتائے گا؟ آپ فرزانہ لیاقت آپ بتائیں گی؟ باجی اس میں ہے کہ یا حسرتن علی المفرطین, کمی یہ تو ہو کرنے گیا, والے. اس سے آگے چلیے, اس سے آگے چلیے, اس سے آگے یہ اور کیا اللہ بات اللہ کریں؟ کے ذکر سے. ہاں ما عربک اکثر پڑھیے. الغافلین عن ذکر اللہ, کہ اللہ کے ذکر سے غافل, اور وما اکثر اور المعرضین, اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے, اور اس کی شریعت سے منہ کس موڑنے چیز سے؟ والے. ہاں اس کی شریعت سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شریعت سے منہ موڑنے والے. اچھا جناب چلیں, تو یہ جو پکار لگا رہے ہیں, یہ ان کی پکار سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں یہ پکار رہے ہیں یا حسرت علی العباد یا حسرت علی المفرطین وما اکثرین الغافلین عن ذکر اللہ وما اکثر المعرضین عن شرعہ وما اکثر المخالفین لامرہ وما اکثر من یستعملون نعمہ فی معصیتہ وما اکثر چلی جا رہے ہیں, وما اکثر راکین. تو اس ساری بات سے آپ کو پڑھ کر جویریہ آپ بتائیں گے, ساری بات پڑھ کر آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے؟ اپنے الفاظ میں بتائیں. جی السلام علیکم. تو یہ اس پیراگراف میں جو بہت زیادہ یا حسرتن کر رہے ہیں, تو ان کو افسوس کا اظہار کر رہے ہیں ایک طرح سے. آج ہمیں بھی اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی ان میں شامل ہیں. ہم بھی کبھی کبھار ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے لیکن ہم جو ہے فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے, اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام جس میں ہم خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم مطلب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ پر ہم سب کو اپنے آپ پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا ان میں سے کوئی ایسا کام تو نہیں جو میں کر رہی ہوں, مجھ میں ایسی کوئی بات تو نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہوں, یا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ رہی ہوں, یا اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی بات نہیں مان رہی جس سے اللہ جزاک تعالیٰ اللہ خیر. جو ہے ناراض بہت ہوگی. اچھی طرح سمجھ کیا, اللہ آپ کا بھلا کرے اور آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. تو ایسا کرتے ہیں, ایک دو ہوم ورک تو ہم نے پہلے لیا نا, ایک ہم نے سورۃ الرحمن پڑھنے کا لیا تھا, اور دوسرا ہم نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یعنی جائزہ لینے میں اس میں ایک اور تھا. ایک ہوم ورک ہم یہاں کرتے ہیں, یا جو ہے نا یا نائمن علی فراش التقصیر سے لے کر یہ یہاں تک جو ہے کہ الساجدین علی اہواہم المتعرضین علی سخط ربہم, یہ پوری جو یہ سارا پیراگراف چل رہا ہے نا, اس میں جتنی باتیں یہ حسرتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں, اکثر یہ کرتے ہیں, اکثر یہ کرتے ہیں, تو ان سب کی روشنی میں اپنا جائزہ میں نے لینا ہے. ہم نے نہیں, میں کہہ رہی, میں نے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ میں نے جائزہ لینا ہے, اور اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں اپنی کوئی کمی جو ہے اس پر کیسے قابو پاؤں. اس ہفتے میں نے اپنی کسی ایک کمی کو, جن کا اس میں کہیں ذکر ہو رہا ہے, جو یہ ساری حسرتیں اور یہ ساری اکثر لوگوں کی بات کر رہے ہیں, کوئی ایک بات جو مجھ میں ہے اس کو میں نے انشاءاللہ اس ہفتے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ میں نے اس پر قابو پانا ہے. یہ میرا اس ہفتے کا ہوم ورک ہے. وہ ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے نا, تو لیکن میں نے اپنے لیے سوچنا ہے, آپ نے اپنے لیے سوچنا ہے. تو یہ ہمارا ہوم ورک ہے. اور پھر اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور شیئر کیجئے کہ آپ نے کیا کیا. دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز شیئر کرتے ہیں نا, تو دوسرے کو بھی ہوتا ہے کہ میری ساتھی نے کر لیا, میں بھی کر سکتی ہوں. تو اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے, نیکسٹ ویک ضرور کیجیے گا. چلیے جی نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں, نیکسٹ لائن پہ آتے ہیں. یہ جو ہے نا وَلَوْ كُنَّا نَمْلِكُ أَن نُمْسِكْ, یہاں سے ہم دیکھتے ہیں یہ ساری بات میں جو ہے یہاں تک ہم دیکھیں فی الحفر لفعلنا, یہاں تک یہ مصنف جو ہے غافل لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے جو اپنے کرب کا اظہار کر رہے ہیں, کہ کس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. خلود آپ بتائیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہاں پر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مصنف جو ہے وہ یہی اظہار کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ مالک ہوتے تو وہ عربک پڑھیں جو گے, آپ غافل عربک پڑھیں گے؟
جی ضرور. پڑھ پائیں گی؟ پڑھیے. ولو كنا نملك أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه حزا قلب غافل فنهزه هزا عنيفا حتى لا يتردى في أودية الهلاك والخسران لفعلنا. ولو كنا نملك أن نفتح العيون المغمضة جنوفها عن طريق الحق جفونها عن طريق الحق حتى لا تسقط في الحفر لفعلنا. لا تسقطوا في الحفر لفعلنا. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. تو اب آپ اس کی اپنے الفاظ میں یا با محاورہ بتائیے کہ کیا سمجھ میں آیا. اپنے الفاظ میں بتا دیں مصنف کو کیا فیلنگ ہے ان کی. جی باجی مصنف کو یہی فیلنگ ہے کہ اگر وہ مالک ہوتا یا اگر ہم مالک ہوتے تو ہم غافل دلوں کو جو ہے وہ پکڑ کر سختی سے جھنجھوڑتے تاکہ وہ ہلاکت کی وادیوں میں یا نقصان کی وادیوں میں نہ گرے اگر ہم ایسا کر پاتے. اور وہ یہ بھی جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مالک ہوتا تو میں یہ کرتا کہ جن کی آنکھیں بند ہیں جن کی پلکیں بند ہیں وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے ہیں, وہ حق کے راستے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, تو میں ان کی پلکوں کو کھولتا, ان کی آنکھوں کو کھولتا تاکہ وہ جو ہے وہ گھڑے میں نہ گر سکے. اگر میں یہ کر سکتا تو میں ضرور ایسا کرتا. سبحان اللہ, کتنے پیارے الفاظ میں بات کی ہے نا. اچھا یہ بتائیں گے, چلیں جزاک اللہ خیر خلود, آپ نے بہت اچھی طریقے سے سب ایکسپلین کیا. میں نیکسٹ حمیرہ سے پوچھتی ہوں. حمیرہ آپ نے یہ پڑھا, کیا یہ فیلنگ کبھی آپ کو بھی آئی؟ کیا محسوس کرتے ہیں یہ بات ہم سب کو آتی ہے؟ آپ کو کبھی ایسا لگا کسی کے لیے دل چاہا؟ جی حمیرہ, شاید کنیکشن نہیں ہو رہا ان کا. حمیرہ کوشش کر رہی ہیں آپ؟ اچھا ان کا مائک تو آن ہے لیکن کنیکشن نہیں ہو رہا. اور کوئی ساتھی اپنا مائک آن کر کے اگر اس پہ کوئی اپنی کسی فیلنگ کا اظہار کرنا چاہیں گے کبھی کسی. باجی میں بتا سکتی ہوں. جی میرا باپ بول رہی ہوں. بالکل السلام بتائیے. علیکم. باجی اس میں یہ ہے کہ بہت دل چاہتا ہے کہ جو غافل لوگ ہیں, ایک تو اپنے گھر والے ہی ہوتے ہیں, فیملی سے اسٹارٹ ہوتا ہے, پھر باہر کے لوگ فرینڈز ہوتے ہیں, بہت دل چاہتا ہے کہ ان کو جھنجھوڑ کے اور اٹھایا جائے, اور ان کو جگایا جائے, ان کی نیندوں سے ان کی آنکھیں کھولی جائے, ان کو دکھایا جائے. اور کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ اعلان جو ہے وہ شرک کے خلاف جب باتیں ہوتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اور یہ اس قدر کیوں وہ جوش میں آ گئی ہے اور اس طرح کی باتیں ہمیں بتا رہی ہے. لیکن میں فیل کرتی ہوں کہ ان لوگوں جو میں نے پڑھا ہے کاش کہ یہ لوگ بھی وہ سن لیں اور جان لیں اور اس پہ اس طرح عمل کریں جیسا اس پہ عمل کرنے کا حق ہے. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں آس پاس اپنے لوگوں کو تو وہ اس طریقے سے اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا, اس اللہ کے احکامات پر, شریعت پر, نہ عبادات صحیح طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو ویسے بھی ہمارا ایک دینی فرض ہے کہ ہمیں سب کو بتانی ہے یہ بات کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. بالکل, دل تو ہمارا بھی بہت کرتا ہے, لیکن وہ ایکسپریس جس طرح انہوں نے کیا ہے نا کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آنکھیں کھول دیں, پلکیں اٹھا دیں ان کی. کتنی پیارے الفاظ میں بات کی ہے نا, کیا نفتح المخمدۃ جفونھا. الحمدللہ. چلیں جی نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. جی فرمائیں. میں اس میں ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہی تھی پلیز. امامہ. جی فرمائیے. اس میں دیکھیے مجھے نا سورہ کہف کی وہ والی آیت یاد آ رہی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا گیا اسوہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہدایت کے حریص تھے نا لوگوں کے, اور اس میں وہ جو بات آتی ہے سورۃ الکہف میں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ جو رائٹر بھی جیسے اپنے نا دل کی وہ جو تڑپ ہے لوگوں کے لیے, ہدایت کی جو تڑپ ہے, اور ہر داعیے دین کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے دوسروں کے لیے بھی ہدایت کی, تو تبھی وہ دین کا کام اتنے اخلاص سے کر سکتا ہے کہ جب اس کو دوسروں کی بھی ہدایت کی تڑپ ہو. سو ٹرو, بالکل صحیح کہا آپ نے, بہت ہی اچھی بات کی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم. کیا واقعی ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے؟ تھوڑی سی بات کہہ کے نہ دیکھیں ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی نہیں سنتے لوگ, یا اس کو تو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں, ایک طرح سے کوشش دوسری, اور اگر ہر کوشش میں ناکامی محسوس ہو تو دعا میں تو ناکامی نہیں ہو سکتی نا, دعا تو کرتے ہی رہنا ہے انشاءاللہ. چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ بات ہے آگے. نیکسٹ سوال ہم دیکھتے ہیں, میرا سوال اسی سے کنیکٹڈ ہے. تو نوید طلعت آپ سے یہ سوال کرتے ہیں
کہ ہم اکثر اپنے آس پاس کے لوگوں کو غفلت میں دیکھ کے نا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ اگلی لائنز میں اس پر کچھ بات کر رہے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم ایسی فیلنگ میں آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ عربک میں بتائیں گے آپ؟ وَلَكِنْ قُلُوبُ بِيَدِ اللَّهِ، یعنی لیکن دل تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہمارے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے بتا رہے ہیں نا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. آپ وہاں سے بتائیے اگر بتا سکے تو. چلے ہم کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں، پھر آپ دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ ایڈ کرنا چاہیں تو کیجیے گا. نسیمہ آپ بتانا چاہیں گی؟ کون؟ سوری نام بتائیے. شہلا ناز. جی شہلا کہیے. جی وحسبنا الدعوة والإشارة والتصريح بالمودة والمحبة وتلويح بالنصيحة مع حسن الأدب وخالص الدعاء بالهداية والله بكل شيء عليم. یعنی ہم آپ کو نصیحت کرتے رہیں آداب کے ساتھ، حسن ادب کے ساتھ، اور دعا کرتے رہیں گے ہدایت کے لیے. الحمدللہ. دیکھیں اس میں نا 3-4 باتیں بتائی ہیں. چلیں جی اب میں انہی کو پوچھتی ہوں آپ سے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا حسبنا الدعوۃ والاشارہ کہ ہم دعوت اور اشارہ کا کام کرتے رہیں، ان کو بلاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، ان کو راہ دکھاتے رہیں. کیسے؟ اب آگے وہ 2-3-4 طریقے بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ وہ مجھے کون بتائے گا؟ ابتسام آپ بتائیں گی کہ کن چیزوں کو کا خیال رکھتے ہوئے دعوت اور اشارہ کرنا ہے؟ جی ابتسام آپ مائک آن کیجیے، بتائیے. والتصریح سے دیکھیے. والتصریح بالمودة والمحبة. اس کا کیا مطلب؟ والتلویح بالنصیحة. والتصریح بالمحبت اور مودت کے ساتھ ان کو اس طرف لانا ہے. ہاں راہ دکھائیں. گڈ، شاباش. آپ کہاں سے ہیں؟ کس شہر سے؟ کراچی سے. اچھا کیا ایج ہے آپ کی؟ 28 ہے. اوکے ٹھیک ہے گڈ. تو آپ ایک پہلی چیز جو ہوگی اس کو مارک کر لیں، بالمودت محبتی. ٹھیک ہے، محبت اور مودہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور دوسری بتائیے پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والتلویح بالنصیحة. اس کا کیا مطلب؟ ڈائریکشن، ان کو نصیحت کے ساتھ اس طرف لانا ہے، ڈائریکشن دینی ہے نصیحت کے ساتھ. ٹھیک ہے، خیر خواہی کے ساتھ. جی خیر خواہی. نصیحت کا کیا معنی ہوگا؟ خیر خواہی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر مع حسن الادب، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ. اچھے ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان کو اس طرف لانا ہے. ادب کے ساتھ، اچھے ادب کے ساتھ. اخلاق ہوتا تو اخلاق کا لفظ آتا ہے نا، ادب کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور وخالص الدعاء بالہدایت، اور ہدایت کے ساتھ ان کے لیے خالص دعا کرنی ہے. خالص دعا کے اور ہدایت کے ساتھ. احسنتی، آپ نے بالکل درست جواب دیا. اب دیکھیں یہاں سے ہمیں نا دعویٰ کا ایک طریقہ پتہ چل گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور کرنے کا کام کیا پتہ چل گیا؟ وحسبنا الدعوۃ والاشارہ. ہم لوگوں کو دعوت دیے جائیں. نمبر 1 کیسے؟ محبت، مودہ اور محبت کے ساتھ، اور نصیحہ کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، حسن ادب کے ساتھ، دعا، ہدایت کی دعا کے ساتھ. یہ 5 کام جو ہے نا یہ پکڑ لینے ہیں. اور میں نے ابھی بات کی تھی نا کہ اگر ساری چیزیں فیل ہو گئی تو جب تک اللہ نہ چاہے ہمیں تو نہیں پتا، جب اللہ چاہے گا ہدایت دے گا. تو یہ کیسے پتا چلا؟ ہاں وہ بھی میں ابھی پوچھتی ہوں. تو ہم نے کیا اور کرنا ہے؟ دعا تو ہم نے مانگتی رہنا ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب اللہ چاہے گا ہدایت دے گا، یہ کہاں سے پتا چل رہا ہے؟ یہاں کہیں اس کی بات ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو پڑھ کے بتائیں. راحیلہ اصغر آپ بتائیے. رحمۃ اللہ. واللہ بکل شیء علیم یختص برحمتہ من یشاء ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. بالکل یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور اوپر پیچھے سے بھی کہیں پتہ چل رہا ہے. وہاں کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ چلیں آپ نے راحیلہ یہ درست بتا دیا. ریحانہ نگت سے پوچھتے ہیں اگر وہ بتا سکیں، اور کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟
یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے نا کہ دل اللہ کے ہاتھ میں الٹ پلٹ کرتا ہے انہیں جسے وہ چاہتا ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ عربک پڑھیے۔ وَلَكِنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَالِمُ وَحْدَهُ بِمَنْ يَصْلِحُ لِلْكَرَمَةِ، کہ اللہ تعالیٰ دل الٹ پلٹ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اکیلا ہی جانتا ہے کہ کون درست ہے اور کون اس کے کرم کے قابل ہے۔ تو وہی جب ہمیں ہدایت دے گا، جب ہی ہم آگے جا کے لوگوں کو ہدایت دینے والے بنیں گے، اسی کی ہدایت ہماری ہوگی۔ تو یہ اپنے لیے بھی ہے اور یہ دوسرے کے لیے بھی ہے کہ آپ اور میں جس کو بات بتاتے ہیں اس کے اگر ہمیں آپ کے ہاتھ ہم میں تو آگے نہیں ہے بڑھیں نا گے، ہدایت دینے والے بنیں گے۔ جی۔ اگر یہ اب ہم خلاصہ کر لیتے ہیں، کیا سمجھ میں آیا کہ جس کو بھی میں اور آپ کوئی بات بتاتے ہیں اس کا دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں کو جب چاہے گا پلٹ دے گا۔ میرا کرنے کا کام کیا ہے؟ میں دعوت دیتی رہوں، میں بات بتاتی رہوں، میں محبت اور رحمت کے ساتھ معاملہ کرتی رہوں، میں خیر خواہی کے ساتھ بتاتی رہوں۔ خیر خواہی کب ہوتی ہے؟ جب دوسرا آگے سے بدتمیزی کر رہا ہو، جھڑک رہا ہو، انسلٹ کر رہا ہو، تب بھی میری خیر خواہی کی ہے، میں نے اچھا ہی رہنا ہے، اچھے ادب کے ساتھ۔ اور پھر دعا، کیونکہ جب وہ چاہے گا وہ اپنی رحمت کر دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں۔ نیکسٹ میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو آپ اسی کو کنٹینیو کریں۔ ہم نے بات کی تھی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، لیکن اخلاق کے ساتھ اور نرمی کے رویے کے ساتھ۔ تو آج ہمیں یہ مزید اس پر گائیڈنس ملی ہے، یہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اپنے اس ہوم ورک کو۔ اس ہفتے بھی ہم کوئی نہ کوئی چیز میں یاد رکھیں کہ اگر مجھے ان 4 یا 5 چیزیں جو ہے نا، یہ وحسبنا سے لے کے بالہدایہ تک، اس کا خیال رکھتے ہوئے بات کرنی ہے۔ تو اگر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اللہ مجھے موقع دے میں پوچھ سکوں کہ آپ نے کوئی ایکسپیرینس کیا ہو تو پھر مجھ سے شیئر کیجیے گا، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعویٰ کرنے کا۔ نیکسٹ سوال کی طرف آتے، ان من البلاء العظیم، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ علوم جو ہیں ان کی طرف وہ اشارہ کریں جن میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ تو ان علوم میں کیا خصوصیات ہیں جن کے بارے میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ ان کو علوماً، وہ کہہ رہے ہیں نا یہ علوم مسمومہ ہیں، تو یہ کیوں علوم مسمومہ ہیں؟ ان میں کیا خصوصیات ہیں؟ عربک میں بتائیں گے آپ؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ بتائیے، رخسانہ یاسمین آپ بتائیے۔ یا سعدیہ احمد آپ بتا دیجیے، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ جی باجی، یہ ہے افکارن متبایتن علوم کلھا غص حزیل اثر الحزمی یاکل الوقت ویمیت القلب ویورث الشک والحیرت والجدل ویدعو الی الفسوق والعصیان۔ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، چلیں اردو تو اس کی آپ نے پڑھی لی ہوگی۔ اب مجھے آپ لوگوں میں سے بتائیے کہ آج کے دور میں ایسے علوم کی کیا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں جن کو پڑھ کر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دلوں کا آگے یہ فہیہ بین العلوم لا خیر فیہا، اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ بین ظنون کاذبۃ لا تغنی من الحق شیئا اور بین امور صحیحۃ لا منفعت للقلب فیہا۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دلوں کے لیے ان علوم کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ ساری جو بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ جن سے دلوں کا تزکیہ نہیں ہوتا ہے، انسان کو وہ شک اور حیرت میں ڈال دیتے ہیں، جھگڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں پوری لائنز میں ان علوم کی بات ہو رہی ہے۔ تو کچھ ایسے علوم کے نام آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ اپنے چیٹ باکس میں لکھیں کہ وہ کون سے ایسے علوم ہیں جو وقت کھا جاتے ہیں، شک اور کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پامسٹری، بالکل، یعنی پامسٹری جو ہے ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کسی کنفیوژن کا شکار کر دیتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوگا میرے ساتھ، لیکن وہ 100% تو نہیں ہے۔ گریک مائتھولوجی، جی، علم نجوم، جادو، مجسمہ سازی، فلسفی، علم الکلام پڑھنا، ایسٹرولوجی، جی بالکل، علم الفلسفہ، فلسفی انسان کو بہت کنفیوز کرتی ہے، بہت سی چیزیں اس کی دین سے بہت ٹکراتی ہوئی ہیں۔ جی 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 بالکل، بہت اچھے جواب آ رہے ہیں۔ ہم نیکسٹ، کیونکہ ٹائم اب کم ہے، تو اب آپ نے نا اپنے پاس ایک لسٹ ڈاؤن اپنے پاس چیزوں کو کرنا ہے، سوچنا ہے
دیکھیں بعض لوگ جیسے صوفیزم، کچھ نے لکھا ہے صوفیزم، جی اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کنفیوز کرتی ہیں انسان کو. ٹھیک ہے، عقل کا استعمال زیادہ، عقل کا استعمال کرنا تو بری بات نہیں ہے علم، لیکن عقل جو ہے اس کو ہر چیز عقل کی اس پہ پرکھنا جو ہے نا وہ انسان کو کنفیوز کرتی ہے. ایک نے لکھا ہے شاعری، جی شاعری بھی کہیں سے کہیں انسان کو بعض اوقات ایسی شاعری لے جاتی ہے کہ جو علم شریعت سے ٹکراتی ہو. چلیے نیکسٹ سوال ہم دیکھتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا دین کے علاوہ سائنسی علوم نہیں سیکھے جا سکتے یا دنیاوی علوم نہیں سیکھے جا سکتے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں سیکھے جا سکتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے، جواب تو آ رہے ہیں کہ سیکھ سکتے ہیں، پھر کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ کوئی آپ میں سے کوئی ساتھی، آپ چلے میں کسی ساتھی سے لیتی ہوں سوال کا جواب. رابعہ جمیل آپ بتائیں گی؟ جی اس میں سائنسی علوم سیکھنے چاہیے، اور لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا چاہیے جو اس کائنات کا خالق ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر وہ علم جو انسان کو اللہ ہی کی طرف جوڑے رکھے اور اللہ سے اور دین سے دور نہ لے کر جائے وہ فائدہ مند ہے، اور اگر وہ اس کے اپوزٹ ہے تو نقصان دہ ہے. فاخرہ طفیل آپ کہیں گی اگر آپ کچھ مزید اس میں کہنا چاہیں؟ جی میم، جیسے ہم بایو پڑھتے ہیں اس میں مطلب مجھے ایک ایگزامپل یاد ہے، ہم نے پچھلے دنوں ڈسکس کی تھی کہ اس میں ڈان کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے. ہم مطلب ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہیں، بچے ہیں، وہ 9th-10th میں یہ پڑھتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے بچوں کے لیے کہ لائک اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، وہ ڈان کی تھیوری ہے، حالانکہ ہمارا جو قرآن ہے اس میں جو انسان کی تخلیق مختلف بتائی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر بچوں کو ہم خود نہیں بتاتے ہیں تو وہ ان کے مائنڈ میں ایک کنفیوژن بن جاتی ہے جب تک کہ وہ قرآن سے نہیں پڑھیں. ہمیں وہ علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں، قرآن اور سنت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کمپیئر کر کے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہے کہ اب دیکھیں یہ کنفیوژن کا شکار تو ہے نا ہماری نئی نسل. آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے عقل کا استعمال زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ایکسپوجر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میڈیا کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ایکسیس ہے، وہ ہر جگہ سرچ کر کے پہنچ جاتے ہیں. ہر چیز تو ہم نے اپنا شیخ گوگل کو بنایا ہوا ہے، اپنا استاد گوگل کو بنایا ہوا ہے، اسی سے ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں، اور وہاں پر ایک ہی چیز کے اتنے نیریٹو مختلف ہوتے ہیں کہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کبھی یوتھ سے بچوں سے بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں ایک اسکالر ایک کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے، ایک بات ہے، ایک کتاب میں یہ لکھا ہے، دوسری کتاب میں یہ لکھا ہے. دے آر کنفیوزڈ. ہمیں اپنی میم جی کہیے میم، اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں اب جیسے ہمارے بچے ہیں ان پہ ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم شروع سے انہیں یہ چیزیں بتائیں گے تو وہ بڑے ہو کے کہیں پہ بھی جا کے اگر سرچ کرتے ہیں، جیسے اگر سٹارٹ سے ہم انہیں قرآن اور سنت بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہیں پہ بھی وہ چلے جائیں تو وہ کبھی بھی جو نہیں ڈائیورٹ نہیں ہوں گے. انہیں پتا ہوگا کہ ہماری بیسکس کیا ہیں. تو بچوں کو شروع سے یہ بیسکس اور یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا قرآن اور ہماری سنت کیا کہتی ہے. کیونکہ ہم بچوں کو دیکھیں ابھی 3 ایئرز کا بچہ ہے، وہ مونٹی سیری جا رہا ہے. تو اگر بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے، اگر ہم تھوڑی سی ایفرٹ اپنے بچوں کے ساتھ کریں تو ہم انہیں یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے، بالکل درست کہا. اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کوشش زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہے گی. کئی دینی گھرانوں کے بچے ہیں، بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں لیکن حفظ کو بھول جاتے ہیں، دین سے بے بہرہ ہیں. میں بھی جانتی ہوں اور ہو سکتا ہے آپ بھی جانتے ہوں. کئی بچے ایسے ہیں بالکل جو میم ایسے ہی ہے. ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ان کے اپنے ماں باپ جو ہیں بہت پرٹیکولر دینی گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ فتنہ بہت زیادہ ہے نا. تو میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نئی نسل کو دین کی طرف لانے کے لیے ہمیں کن ایریاز میں کام کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ قرآن اور حدیث پڑھانے کے لیے بھی تو اسٹریٹجیز بنانی ہوں گی نا. تو بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، کون شیئر کرے گا، کیا طریقہ کار اپنائیں؟ میم میں شیئر کروں؟ کہیے. جیسے ہمارے ابھی اسکولز وغیرہ جو بچوں کے لائک جس اسکولز میں وغیرہ پڑھی ہوں وہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے کلرز ڈے ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ہمارا ایونٹ ہوتا ہے، اس کا نیم رکھ کے ہم لوگ جو ہے نا بچوں کو جو ہے انٹرٹین کرتے ہیں. تو ہم ایسے ہی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز اپنے اسکولز جہاں پہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز رکھیں، اپنے گھر پہ رکھیں. جیسے ہم پارٹیز وغیرہ رکھتے ہیں جہاں پہ بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ان باتوں کی طرف لے کے آئیں، ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، آپ کا مطلب ہے ہم آلٹرنیٹس دیں.
دیکھیے ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کو برتھ ڈے منانے کا کیوں شوق ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میرے تو فرینڈز برتھ ڈے مناتے ہیں اور اتنے گفٹ آتے ہیں اور ان کو اتنا مزہ آتا ہے, پارٹی ہوتی ہے, میرا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو جو ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں وہ پھر ان کو کیا کرتے ہیں, وہ آلٹرنیٹس دیتے ہیں نا ان کی جگہ, وہ ان کی کچھ اور تقریبات کرتے ہیں, ان کی فرینڈس کی کچھ اور گیدرنگز کرتے ہیں. تو ہم یوتھ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اب یہ نہیں کرنا تم نے. چھوٹے بچوں کو بھی نہیں آج کل آپ کہہ سکتے, وہ بھی آپ سے کرتے ہیں, کیوں؟ تو یہ کچھ ایریاز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ان پہ ہم آگے کے جو دونوں ہے نا ہمارے کچھ لائنز اور پیراگراف جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم. وقد نظرت بفضل اللہ, یہاں سے جو ہے نا یہاں دینی کتب کی بھی بات آگے شروع ہو رہی ہے نا, کہ جو دینی کتب ہیں ان کے حالات کیا ہیں, اس پر ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے, اور کیوں ہماری یوتھ جو ہے وہ دین کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی, وہ کیوں لٹریچر دین کا پڑھنا نہیں چاہتی. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے, اور کچھ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بات لے کے جائیں گے. جی, ماڈیفائنگ لرننگ اسٹریٹجیز, بالکل, یوز آف بینیفیشل ٹیکنالوجی, بالکل. جواب میرے پاس آپ کے آ رہے ہیں. اسلام میں جو جائز نہیں ہے اس کو واضح بتانا, اور جو جائز ہے اس کا بھی بتانا, کیونکہ ہر چیز ان کو لگتا ہے کہ بہت بورنگ سا دین ہے, اس میں تو کچھ بھی جائز نہیں ہے. نعوذ باللہ, دین تو بورنگ نہیں ہے, ویری انٹرسٹنگ. بورنگ بنا کے پیش کیا گیا, یہ ہماری بھی کوتاہی ہے, اس میں ہم سب اس میں شامل ہیں نا. تو اب میں چاہوں گی آپ سے کہ 3-4 منٹ ہیں, آپ میں سے کوئی بھی جو ابھی تک جس نے کچھ شیئر نہیں کیا وہ کچھ کہنا چاہے تو اپنا مائک آن کرے اور کوئی اپنی بات آج کے ٹاپک کے حوالے سے شیئر کرے. جی, رابعہ, جی فرمائیے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ, یہ جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ بچوں کی سیلیبریشن اور برتھ ڈیز اور یہ وہ نا, تو اس کا اس دفعہ میں نے پریکٹس کی یہ چیز. میری بیٹی ابھی ماشاءاللہ 3 سال کی ہوئی ہیں, تو جیسے ہم برتھ ڈیز نہیں مناتے لیکن ایسے وہ کارٹونز دیکھتے جس میں وہ برتھ ڈے سانگ ہے یہ وہ نا, تو میں نے جب ہم اس دفعہ عید ہوئی تو میں نے اس کے بابا کو کہا کہ ہم اس کے لیے کیک لے کر آئیں گے, ہم کیک کٹنگ کریں گے اور پھر ہم گفٹس اس کو دیں گے, تاکہ اس کو عید کا کانسیپٹ, مطلب اگر ہم وہ چیز نہیں کریں تو ہم عید کا کانسیپٹ اس طرح دیں کہ اس چیز کو ہم نے امپورٹینس دینی. اور ہم بھی کیک کٹنگ کرتے ہیں بچے کو, اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کے اندر یہ وہ نہ آئے کمی کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ کیک کٹنگ سیریمنیز برتھ ڈے والی نہیں کرے تو شاید ہم کیک سے ہی محروم ہو گئے ہیں. کئی بچے یہ فیل کرنے لگ جاتے ہیں نا. تو مجھے یہ لگا کہ ہمیں ایسی چیزوں کو جو ہماری دین نے بتائی ہیں, بڑی عید ہے, چھوٹی عید ہے, ایسے مطلب اور بھی جو ہمارے جیسے رمضان میں روزہ بچے نے رکھا, تو ہم اس چیز کو اتنا بچے کے اندر انسٹل کر دیں وہ چیزیں کہ اگر آپ یہ نیک کام کریں گے تو اس میں ہمیں مطلب بینیفٹس ملیں گے. اور پھر یہ کہ جیسے کوئی بھی گفٹ, اب ہم کل اس کے جیسے کپڑے لے کر آئے تو میں ابھی سے کوشش کرتی ہوں یہ باتیں اس کو بتاتی رہوں کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. تو پھر وہ کبھی کہتے ہیں یہ تو بابا لے کر آئے ہیں, تو میں کہتی ہوں بابا کو بھی تو پیسے اللہ نے دیے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ مطلب اتنے چھوٹے بچوں کو بھی نا, مطلب اتنے ابھی اس کو اللہ کا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن وہ مجھے اکثر کہتی ہے اللہ نظر نہیں آ رہا, اللہ نظر نہیں آ رہا. تو اب ہم یہی اگر کریں نا کہ چھوٹے بچوں کو اللہ سے جوڑنے والی بات آپ کرتے کیا رہیں گے. جواب دیتی ہیں جب وہ کہتی ہے کہ اللہ نظر نہیں آ رہا؟ میں اس کو یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نا, اس کو میں نے یہ بھی سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, تو وہ نا کہتی ہے عرش پہ. میں نے اس کو یہ بھی بتایا نا کہ میں نے اس کو جیسے بچوں کو رٹا لگواتے ہیں تو عرش پہ ہے, تو آپ ایک اور مدر کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, الحمدللہ, بالکل اچھی اسٹریٹجی ہے. ایک اور مدر کا ایکسپیرینس ہے کہ اس سے شروع سے اپنی چھوٹی سی بچی کو یہی جب پوچھا اللہ کہاں ہے, وہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اوپر اوپر. وہ 4 سال 3 سال 2 جب سے اس نے بولنا شروع کیا اس کو بتایا اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تو عرش کہاں ہے, اوپر. تو بچے کے مائنڈ میں نا جب اگر بچہ کہتا ہے نظر نہیں آ رہا تو کہ وہ تو بہت اوپر ہے, وہ تو 7 آسمان سے اوپر ہے. کین یو سی آل اسٹارز, کین یو سی ایوری تھنگ. تو اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں, تو وہ پھر وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں فزیکل تھنگ سے, کیونکہ چھوٹا بچہ فزیکل تھنگ چاہتا ہے نا کوئی. جزاک اللہ خیر کثیرا, بہت شکریہ. اریبہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ کا مائک آن تھا, ہاتھ بھی کھڑا ہوا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیلوفر باجی, اس میں علوم کا بہت زیادہ مطلب ذکر ہوا تھا, تو میں بیسیکلی اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں مطلب جب لائبریری میں جاتی ہوں اور پھر دینی کتابوں کو بھی مطلب جب ہم دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے والیومز ہوتے ہیں, اتنے ہوتے ہیں, تو بہت سی بکس مطلب میں خود پرسنلی ایکسپیرینس کر چکی ہوں اس چیز کو کہ بہت سی بکس ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کنٹینٹ کیا ہے اور مطلب خلاصہ کیا نکلے گا, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے.
اسی پر انہوں نے آگے کی بات کی ہے نا ساری، یہی بات یہ کر رہے ہیں نا، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یعنی اس کو ریڈر فرینڈلی نہیں بنایا جاتا کتابوں کو. آپ دیکھیں بعض دنیاوی کتابیں دیکھیں وہ کتنی چمک دمک والی خوبصورت، ان کے پیجز اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ پرنٹنگ میں بھی جو پرنٹنگ مٹیریل جو دینی کتب کا یا دینی لٹریچر پرنٹ کیا جاتا ہے نا، وہ اتنا تھکا ہوا سا ہوتا ہے کہ پیپر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ بس فوٹو کاپی کر کے ہی دے دیں، لیکن دنیاوی کوئی کارڈ اپنا پرنٹ کرنا ہوگا تو اس کو بہترین سے بہترین کرائیں گے. تو یہ ایک مزاج ہے بنا ہوا دین کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے اور جتنا بیوٹیفل دین ہے نا اس کو بیوٹیفائی کر کے پیش کرنے کے طریقے ہمیں سکھائے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بات کریں گے اسی پر. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آج ہمارا وقت مکمل ہوا، بہت اچھا مذاکرہ رہا، لرننگ ایکسپیرینس رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے اور مجھ سے بہترین اخلاق، ادب، نرمی کے ساتھ معاملہ کروائے لوگوں سے. دعائیں ایک دوسرے کو دینے کی، اور خاص طور پہ ان کو جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ان کو مزید ہم سمیت اور لوگوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر کسی کو ہم کوئی ایسے کام میں ملوث دیکھیں کہ جو ہمیں لگے کہ درست نہیں ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے دعا کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نان مسلمز کو مسلمان کر دے اور ہمارا حصہ اس میں ڈلوا دے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.